اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو متکبر سردار تھے وہ کہنے لگے ان لوگوں سے استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں میں سے جو ان میں سے ایمان لائے۔ اتعلمون، کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ ان صالحا مرسل من ربی، کہ صالح یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو وہ مومن جواب میں کہنے لگے انا بما ارسل به مؤمنون، صالح جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہیں ہم ان سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، متکبرین کہنے لگے انا بالذی آمنتم، اور ہم اس چیز کا جس پر تم ایمان رکھتے ہو کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، پس انہوں نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ وعتوا عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے تجاوز کیا، سرکشی کی، اور کہنے لگے اے صالح ائتنا بما تعدنا، تو لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے۔ فاخذتهم الرجفۃ، پس زلزلے نے انہیں آ پکڑا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے۔ فتولی عنہم، حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے اور فرمایا میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا۔ ونصحت لکم، اور تمہیں نصیحت اور خیرخواہی کی۔ ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں بھی حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ السلام اور انہوں نے قوم ہود نے ذکر چلنا پیا جی۔ اللہ تعالیٰ قوم عاد تو بعد قوم سمود انہوں نے وارث اور جانشین بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے ہدایت واسطے رسول بنا کے بھیجا، اور انہیں ترغیب بھی دیتی، تعلیم بھی دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے احسانات بھی یاد دیوائے کہ اللہ تو ستے ہیں احسان کیتے ہیں، احسان کیتے ہیں تو تسی آؤ ایمان گھلاؤ، لیکن انہیں ایمان نہ آندا۔ اج نہیں آیتاں وچ دو چیزاں، ایک انہوں نے جڑے سردار قسم نے لوگ ہیں ان چونکہ متکبر اور مغرور ہے، اور عام طور تے سردار اور وڈے مغرور ہی ہونے، تو انہیں ایمان والے نہ ایک گل کی تھی، اور اس نے جواب وچ ایمان والے بھی انہوں نے جواب دیتا پوری جرأت اور پوری بہادری نال۔ اس تو بعد اٹھنی نے قتل نہ واقعہ، میں اٹھنی نے گل اگے کرے نا۔ پہلی آیت وچ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جڑے الذین استکبروا من قومہ، جڑے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم نے متکبر سردار ہے، ان آکھن لگے استضعفوا لمن آمن منہم، ایمان والے چو جنا ان کمزور سمجھنے، بین کمزور لوگن۔ حضرت صالح علیہ السلام تے 4-5 ہزار آدمی ایمان آندے ہوئے، تو ان ماڑے لوگن، کمزور لوگن، انہوں کی حیثیت ہے اور کیا حقیقت ہے، جس کو ہر دور چاہنا کہ غریباں لوگ کمزور سمجھنے۔ قرآن الفاظ نہ چناؤ بھی بڑا خوبصورت کرے نا۔ پہلا لفظ ہے جڑا کافرہ نے متعلق ہے وہ ہے استکبروا من قومی، اور یہ معروف نصیحہ، اور استضعفوا یہ ایمان والے نے متعلق ہے مجہول نصیحہ۔ استکبروا نہ مانا کہ ان ذاتی طور تے متکبر ہے، یہ انہوں نے اپنی خصلت اور برائی انہوں نے اندر ہے کہ ان سردار جڑے ان متکبر ہیں۔ اور مومنہ واسطے فرمایا استضعفوا، ضعیف اور کمزور اے نہیں، لیکن انہاں سمجھیا کمزور اور ضعیف ہے نے، ان ذاتی طور تے متکبر ہیں،
اور مومن ضعیف نہیں، لیکن ان لوگوں نے سمجھ نہیں بھائی انہوں نے کیڑی حیثیت ہے، اور ان کمزور لوگن تو اللہ تعالیٰ دو واسطے لفظ معروف اور مجہول نے استعمال کر کے یہ گل سمجھائی کہ ایمان والے بھی کمزور تو نہیں، انسان ہی ہونے اور سارے برابر ہونے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، جنہ ان گھٹیا اور کمزور سمجھنے پہ انہاں پہ آخرین کہ تسی گل منی بیٹھے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے رسول مرسل من ربی، کہ صالح اللہ تعالیٰ نے طرف بھیجے بین، یہ تسی من گدا تسا انہاں دل ہے بے انہاں کو آخر نہیں جی نہیں وہ ایسے نہیں تھے ایسے تھے چونکے تھے چنان کے، وہ ایمان والے تو نہیں نہ ابھر سکنے۔ ایمان تو ایسی شے ہے جڑی تخت دار سے بھی ابھرنی اور تلوار نہیں دھار سے بھی ابھرنی۔ تو انہیں جواب آخیا کہ انا بما ارسل بہ مومنون، مننے شننے نے کہ گل ہے اسی تے جو کچھ بھی صالح گھن کے آئے اس تے قدر نہ ایمان آن چکے ہیں، تو اسی وقت سڑے کو کہ پوچھنے پہ ہوئے اسی کوئی تسا اور جواب دے سا، اسی ایمان آن چکے ہیں اور جو کچھ صالح آکھنے پہن انہوں نے ہر گل تے سڑا ایمان، تو انہوں کو اور تک کچھ ہو نہیں سکیا۔ انہیں جواب چاکیا کہ انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس گلہ تے تسا ایمان آندہ وا اس گلہ نے اسی منکر اسی نہ منینے اور نہ ایمان آنے ہیں۔ یہ ہٹ دھرمی اور زد نہ آخری درجہ ہے کہ معجزہ بھی اپنے منہ نہ منگیا، اپنی خواہش نے مطابق اٹھنی کڈوائی پہاڑی وچوں، واتو گبن بھی آئی سارا بھی آ گیا، واتو نہ عذاب تو بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ اگلی رعایت دے دیتی کہ اس وقت تک تسی باقی ہو جہاں تک اس اٹھنی نہ ہلیس، کیونکہ اٹھنی یہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھنی، اللہ نے خصوصی امر نہ پیدا ہوئی وئی اس نہ اگر ہلیس ہو تو او تو سنا آخری دن ہو، لیکن ان کچھ عرصہ تک ڈرے رہے، لیکن دل انہوں وچو ہے کہ کوئی بندہ اس اٹھنیاں قتل کر سکتا۔ انیزہ یا غنیزہ نامی ایک عورت ہے یا غنیزہ، اس لیے بہت ساریاں بکریاں دے ریوڑ ہے، تو اساں بھی بڑی تکلیف ہے کہ ایک دن سڑیاں بکریاں اور سڑے ریوڑ پانی تو تسے رانے اور یہ اٹھنی سارا پانی پیوے نہیں، تو اس نیاں لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، تو اسی قوم میں اعلان کیتا کہ اگر کوئی آدمی اس اٹھنیاں قتل کر دے تو میں اپنی بچیاں چو جس بچی نال بھی اس آکھیا تو میں اساں وہ بچی دے دے سکتا۔ تو یہ عورت ہمیشہ ہی فتنہ اور گندہ فتنہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھا کہ سب تو گندہ جذبہ انسان نے اندر وہ خواہش اور شہوت نہ جڑا جذبہ نا اسی چیز بالکل انہ تے ہوئے نا اتنا بے ہوش کہ ایسا نہ کہیں عزت نہ خیال رہنا اور نہ اپنا خیال رہنا اور نہ کہیں ہوری شہی نہ، یہ ایسا گندہ ہی چیز ہے۔ تو اس نے اس اعلان تے کہ زار یا قزار بن سالف سین نال، یہ ایک انہوں نے وڈیرا بدماش ہے انہاں متکبرین سرداراں وچ، 9 بندے ہیں ان وڈے، اللہ انہیں سے پارے نے آخری رکوع فرمانے پہن وَقَانُوا فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے قوم 9 وڈے سردار ہے جڑے بہت فسادی ہے، انہوں وچوں ایک ہی قزار ابن سالف بھی ہے۔ تو اس اپنے کارندیاں تیار کر کے ایسا کری کام اسی کرساں تے یہ رشتہ بھی کساں، تو یہ اٹھنی جس درے چلا نہیں آئی یہ اسے چھپ کے بہ رہا، ایک بندہ اس نال اور گدا، ایک ہی اساں پہلے اٹھنیاں تیر ماریا اور بات اس آن کے پہلے اس نے کوچے تو گوڑیں تو تلوار ماری، اٹھنی ڈھہ پئی اور جب ڈھٹھی تو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، تو اٹھنی بڑی زور نہیں آوازیں کڑیاں، حضرت صالح علیہ السلام بھی آواز سن کے آئے اور سمجھ گئے کہ انہیں اپنی شیطانی کر دیتی، تو حضرت صالح علیہ السلام اس اٹھنی نے قتل تے فرمایا کہ بھائی ہن تسی اپنی تیاری کرو اور تساں نے 3 دن اور تیسرا دن تساں نے زندگی نہ آخری دن ہو، تو ہن یہ بھی بہت بڑی گل ہے کہ اس تے بھی انہاں 3 دن کی مہلت ملنی پئی کہ اگر انہیں انسان ہوا نا تو انہیں ایسا
فائدہ اٹھاوانا توبہ اور اللہ تعالیٰ نے ذات کی طرف رجوع کرنا کو رومن دھونا، لیکن انہاں الٹا وقت قوم اکٹھے ہوئے انہاں آخری اگر سڑے 3 دھڑے رہ گئے تو پہلے تو اس کو پوچھو کہ انہاں 3 دھڑے کی نشانی کیا ہو سی؟ تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، فرمایا 3 دھڑے نے اور یہ جواب نے کہ اس بات کوئی ہیر پھر کوئی نہ تو اپنی تیاری کرو۔ انہیں پہلے تو مذاق اڑائی، عذاب کی کون آسی جی، کیڑے پلو آسی جی، کہ عذاب ہو سی جی، کہ کوئی نشانی کے ہو سی؟ تو حضرت صالح فرمایا میں سا نشانی بھی دس دیں، کل تو سنے سارے نے چہرے پیڑے زرد ہو ویسے، پوری قوم، عورتوں نے، مردہ نے، بچے نے، وڈیا نے، نکے نے، سب زرد چہرے ہو ویسے۔ اور پرسوں تو سارے نے چہرے ای جمعرات نہ دینے، جمعرات تو سنے سارے نے چہرے زرد ہو ویسن، جمعے والے دن تو سنے سارے نے چہرے لال سرخ ہو ویسن، رتے لال، اور ہفتے والے دن تو سنے چہرے کالے شاہ، اور وہ تو سنا آخری دن ہو سی اتوار والے دن تو سی اس کائنات چو بالکل صفحہ ہستی تو مٹا دیتے ویسو۔ اس تے بھی انہاں توبہ نہ خیال نہیں آیا، الٹا ان وقت بیٹھے انہاں آخری اگر یہ گل سچی جی کو نہیں آکھنا پیا تو وقت اپنے مرنے تو پہلے اساں مار دے ہونا چاہیے۔ تو اندازہ لاؤ وقت انہاں پروگرام بنایا، حضرت صالح قتل کرنے واسطے آئے، اللہ تعالیٰ ان بندے جڑے حضرت صالح واسطے بھیجے گئے انہاں سارے تے راتوں رات موت طاری کر دے۔ اساں ہی اللہ انہی سے بارے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انہاں بھی ایک تدبیر بنائی ہے سڑے نبیاں قتل کرنے نے، اسا بھی ایک تدبیر بنائی، لیکن انہاں سڑی تدبیر نہ شعور اور پتہ کوئی نہ ہے کہ اگو سڑے نہ تھی سی کہ انہاں تا اپنا پتہ ہے کہ اسا خالی وگاونے، انہاں ہی نہ پتہ اگو رفیل کدے وینے، تا سڑی تدبیر انہاں نے علم اچ نہیں ہے، انہاں اپنی تدبیر نہ پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صالح نہیں تھا حفاظت کی تھی، لیکن دوسرے دن بالکل انہیں ہونے ہویا کہ چہرے زرد ہو گئے، رتے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، لیکن اس سے بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ 3 دن بہ گئے، انہوں نے آخری ان تقوی تا عذاب کیڑے پلو آنا، اللہ تعالیٰ سے چیخ بھیجی، ایک چیخ ماری فرشتے اور ایک زلزلہ آیا۔ اتھے زلزلے نے ذکر ہے دوئی جائی تھی فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو ظاہر ہے دو عذاب کئی عذاب بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زمین تے زور نہ زلزلہ اور اتو چیخ مروائی۔ تو جڑا لفظ اتنے استعمال ہوا جاسمین، جسوم نہ مطلب ہے بیٹھے بیٹھے آمودہ ڈھے پاؤنا، تو مطلب ہے اتنا ہی ہے کہ جتھے جڑا کوئی بیٹھے اتھی اسا آمودہ سٹ کے تو ان آمودی رہ گئے اپنے آپ سدھ بھی نہیں کر سکے۔ تو اساں اللہ تعالیٰ اتنے بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف گھن گئے تو آپ ایک ہی جگہ تے گزرے تھا، ایک قبر ہے جس سے لوگ پتھر مرے نے، زمانہ جاہلیت بھی اس قبر نہیں نحوست ہے کہ اس سے وٹے مارو۔ بعض مفسرین تے لکھا اللہ ہی پتہ کہ ای جڑے طائف والے اسی بندے نہیں اولاد بھی ہے، اور یہ وٹے مارنے والا کم طائف والے بھی ہے، تو جڑے لوگ سعودی رانے انہوں نے اجے بھی ہے، اجے بھی انہوں نے جاکت بندیاں وٹے مرے رہے، خواہ مخواہ پیچھو وٹا وگا ویسے۔ بہرحال تو آپ صحابہ کو پوچھا کہ تساں پتہ یہ قبر کینڈی لوگ اسے وٹے مرے رہے، انہاں کہا اللہ رسول ہی بہتر جانے نہ ساتھ نہیں۔ آپ فرمایا یہ قوم سمود نے ایک آدمی ہے ابو رغال ایسا نام ہے، یہ مکہ مکرمہ آیا ہوئے ہے جس وقت اس نے قوم تے عذاب آیا، تو حرم نی وجہ تو اللہ تعالیٰ ایسا بچا گیا، اور جس وقت یہ حدود حرم چو باہر نکڑیا تو اوہ چیخ جڑی قوم سمود واسطے مروائی گئی ہے اوہ چیخ ایسا بھی سنوائی گئی تھی، اور یہ اتھے خدا نے اس سے عذاب آیا اور یہ مر گیا، تو اس نے لوگوں ایسا دفن کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے ناڑ ایک سونے نہیں سوٹی، اس نے ہتھے میں سونے نہیں چھڑی ہے، وہ چھڑی بھی لوگوں اسے ناڑ ہی دب دیتی کہ بھائی اس نے شاید اسی ناڑ رکھ چھو، یہ آپ نشانی دیتی۔
صحابہ اکرام جڑے بھی سنی تو فرمایا یا رسول اللہ بات اساں چھکا نہ باہر چھڑی وچ پئی ظاہر ہے ہن نبی نی گلاں تے صحابہ تے یقین ہے کہ گل تے بالکل ٹھیک ہے تے صحابہ وہ قبر پٹی تے قبر وچ اور شاید آئی کو نہیں وہ تے بالکل ختم ہویا پیا تے چھڑی انیاں ہن پئی وئی ہے سونے نے جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسی تے صحابہ اکرام کٹ گئے یہ ابو رغال اس قوم نا آدمی ہے تے یہ جڑا قزار ابن سالف ہے جس اٹھنیاں قتل کیتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمانے بین سورہ شمس کہ ازم اوکے امباسا اشقا یہ کذب سمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقيا یہ سب تو بدبخت آدمی جس حضرت صالح نے اٹھنیاں قتل کی اور یہ بدبخت اس تو کہ اس نے اس عمل کی وجہ تو پوری قوم کٹی گئی اور ماری گئی تو اساں قرآن بدبخت آکھنا پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نے فرمایا کہ سب تو بڑے بدبخت ہوئے جس حضرت صالح نے اٹھنیاں قتل کیتا اور آپ فرمایا حضرت علی ہے کہ علی میری امت نے سب تو بڑا بدبخت ہوا سی جیڑا تلوار نے ذریعے تونڈے سرے لو وہا کہ تونڈی داڑیاں رنگین کرے سی اور وہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجیاں نہ سردار ہے جس حضرت علی نے شہید کیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بدبخت ہونے نے گواہی دیتی پگڑی بھی بنانا ہے محراب بھی آیا بہت بڑا نمازی اور تہجد گزار بھی آیا حضرت علی نے شہادت تو بعد خارجیاں نے اشعارن جس وچ انہاں عبد الرحمن ابن ملجم نے بہت تعریف کی تھی کہ اس ایسا کم کیتا کہ اساں یقین ہے کہ اللہ نے عرش اللہ تعالیٰ جڑے عرش نے مالک ہیں وہ بندہ اللہ نے نزدیک بڑیاں اس طرح پیسے اندازہ لاؤ بندہ جس وقت کئی چیز نے پیچھے لگ نا حضرت علی نے قاتل ہے پہ رہے کہ اس دنیا نے سب تو بڑی عزت پائی حضور فرمایا سب تو بڑا میری امت نہ بدبخت دو بندے سب تو زیادہ بدبخت ہو سن قیامت جڑے ایک اس اٹھنی نہ قاتل اور ایک حضرت علی نہ قاتل تو اللہ ایسا بیان کیتا جنہیں آیت میں فاکر الناقت انہیں اٹھنی نے کونچا کپ دیتیاں وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ انہیں اپنے رب نے حکم نے سرکشی کی تھی وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اور ہٹ دھرمی نہ عالم یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام پہ آخلیں کہ گھنا ہو شڑے تھے وہ عذاب جس نے تسی شڑنا وعدہ کرنے پہ ہو ان کنت من المرسلین اگر تسی واقعی رسول ہو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فرمایا انہاں زلزلے آ نہ پیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور انہاں اپنے گھراں وچ اون دے منہ ڈھے کے ڈٹھے ہوئے رہ گئے اصبحوا فی دارہم جاثمین گوڈے نے بھار اور امودے ان اپنے گھر میں پے ہوئے رہ گئے فتولی عنہم انہیں جڑے ہوئے قوم موئی پئی اور عذاب شکار ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام اتھو گزرے اور نبی چونکہ خیر خواہ ہونے تو انہاں ہی دکھ ہے کہ نہ میں نے ایمان نہیں آندہ اور آج انہاں عذاب نہ شکار ہوئے تو اتھو لگنے بھی فرمایا کہ میری قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی میں تو تساں اپنے رب نے پیغام پہنچائے بڑا زور لایا وَنَصَحْتُ لَكُمْ تساں نال خیر خائی بھی کی تھی تساں نے منت بھی کی تھی ہمدردی بھی کی تھی وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تساں نصیحت پسند نہیں ہے اور تساں اس میری نصیحت رد کر کے اللہ تعالیٰ نے عذاب خود اپنے ذمے گدا لہذا ہن بھگتو حضرت صالح اٹھو قوم سمود نے بستیاں چو دو روایات کہ یا تو حضرت موت یمن چلے گئے اور باقی زندگی اتھے گزاری اور بعض آخر مکہ مکرمہ تشریف گھنا ہے اور اتھی فوت ہوئے اور اتھی انہوں نے قبر بنی واللہ عالم بہرحال جی ایمان آڑے ہمیشہ کامیاب ہونے اور اللہ تعالیٰ کفر واسطے ذلت اور رسوائی رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ اساں بھی سمجھ نصیب فرمائے سارے سنگی آج جتنے بھی سڑے شہداء ون جی مختلف جگہیں تے جڑے حملے ہوئے اسے اور خاص طور تے سب تو زیادہ جڑیاں شہادت ہوئی وہ بھاولپور مولانا مسعود اظہر صاحب نہ گھرانا 8-10 آدمی انہوں نے گھرے نے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں سارے حضرات نے شہادتاں قبول بھی فرمائے اور دعا بھی فرماؤ اللہ تعالیٰ عافیت نہ معاملہ فرمائے اور اللہ پاکستان نے فوج نے حفاظت فرمائے بہرحال
آج نہیں رات فوج چونکہ ماشاءاللہ بیدار ہے، اللہ تعالیٰ بڑی عزت دیتی۔ باقی حملے اور ان چیزیں تو ہونی ہی ہون، لیکن افواج پاکستان نہ کردار جڑا وہ قابل تعریف ہے، اور اللہ آئندہ بھی نہ اسی طرح نہ جذبہ اور طاقت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سڈے ملک نے حفاظت فرما، اساں قیامت تک آباد اور شاد فرما۔ اللہ اندرونی بیرونی ہر قسم نے دشمنوں تو اس نے حفاظت فرما۔ اللہ جڑے لوگ اس نے حفاظت واسطے جاگنے پین، اللہ تو انہوں نے حفاظت فرما۔ اللہ سرحدہ تے نگاہ رکھنے والے کھڑونے والے جنہوں نے وجہ تو پوری قوم ستی پئی، اللہ اس افواج پاکستان تو اے اللہ اور زیادہ عزت اور شان نصیب فرما، انہاں اپنی شان نے مطابق بدلے نصیب فرما۔ آج سڑے پورے ملک جتھے جتھے بھی گجراں والے بھاولپور کشمیر جتھے بھی جتنے ساتھی سڑے اور سڑے بچے اور بچیاں شہید ہویاں، اے اللہ تو انہوں نے شہادت قبول فرما، اے اللہ انہوں نے بخشش اور مغفرت فرما، انہوں نے درجات بلند فرما، اور اے اللہ جتنے نقصان ہوئے انہاں نقصانہ نے تو اپنی قدرت نہ تلافی فرما۔ اے اللہ سڑیاں دعاواں اپنے فضل نہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔